کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر مسافر بس میں آگ بھڑک اٹھی، 6 مسافر زندہ جل گئے، 7 زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ مانسہرہ میں کار گہری کھائی میں جا گری، میاں بیوی جاں بحق، 1.5 سالہ بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ جاں بحق میاں بیوی کا تعلق خزرہ و اٹک سے تھا۔ مشرق وسطیٰ بڑی جنگ سے بچ گیا، نتنیاہو نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے مزید حملوں کا خطرہ ٹل گیا، شہری اب پناہ گاہوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ پلیز دونوں ممالک جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں، آج دنیا کے لیے شاندار دن ہے۔ مزید لکھا، درست حملے نے تمام لوگوں کو ڈیل کے لیے مل بیٹھنے پر مجبور کیا، 24 گھنٹوں میں جنگ مکمل ختم ہو جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو ہمارا جوابی حملوں کا کوئی ارادہ نہیں۔ کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب نے کہا کہ کامیابی پر ملت ایران اور شہداء کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جنگ بندی معاہدے سے قبل ایرانی حملے میں 5 اسرائیلی ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل فائر کیے۔ اسرائیل کے بھی تہران پر شدید حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کرج اور راجائی شہر میں بھی کئی دھماکے سنے گئے۔ جنگ بندی امریکی جارحیت کے جواب میں فوجی رد عمل کے بعد کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ گزشتہ روز کے حملوں کے بعد وزیراعظم کا امیر قطر اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم قطری بہن بھائیوں اور پورے خطے کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے سفیر نواف المالکی کی بھی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو تیز کرے گا۔ سعودی سفیر نواف المالکی نے وزیراعظم سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو مل کر خطے میں امن کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات، ریکارڈ تیزی کے باعث کاروبار کچھ دیر کے لیے معطل کر دیا گیا۔ مارکیٹ 5 نفسیاتی حدیں کراس کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 5800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ پاکستانیوں نے ایک سال میں بیرون ملک سے 3017 ارب روپے کی آن لائن شاپنگ کر لی۔ فیس بک، گوگل، علی بابا، نیٹ فلکس سمیت دیگر کو بھاری ادائیگیاں کیے جانے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق آن لائن ٹرانزیکشنز کی تعداد 4 کروڑ 26 لاکھ سے زائد ہے۔ فیس بک پر خریداری کی مد میں 1231 ارب کی ادائیگی کی گئی۔ ایپ آئی ٹیونز کو 5 ارب 14 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ گوگل کو 5 ارب 94 کروڑ کی ادائیگی کی گئی۔ نیٹ فلکس کو 2 ارب 79 کروڑ ارب، علی بابا کو 2 ارب روپے کی ادائیگیاں، ٹیمو پر 1 ارب 82 کروڑ روپے کی ادائیگیاں، دیگر ایپس پر بھی اربوں کی خریداری۔ وفاقی بجٹ پر بحث میں 205 اراکین اسمبلی نے حصہ لیا۔ 48 گھنٹے 40 منٹ بحث جاری رہی۔ حکومت کے لیے 20 گھنٹے 49 منٹ 41 سیکنڈز ٹائم مختص کیا گیا تھا، تاہم حکومت نے اپنے مختص وقت سے 8 گھنٹے 54 منٹ 19 سیکنڈ زیادہ وقت بحث میں خرچ کیا۔ حکومت کے 132 اراکین اسمبلی نے 29 گھنٹے 54 منٹ تک بحث میں حصہ لیا۔ مسلم لیگ نون کے 110 اراکین اسمبلی میں سے 55 اراکین اسمبلی نے 11 گھنٹے 24 منٹ، پیپلز پارٹی کے 17 میں سے 51 اراکین اسمبلی نے 12 گھنٹے 57 منٹ بولتے رہے۔ ایم کیو ایم کے 22 میں سے 21 اراکین اسمبلی نے 4 گھنٹے 31 منٹ، مسلم لیگ ق کے 5 میں سے 2 اراکین نے 15 منٹ بحث میں حصہ لیا۔ استحکام پارٹی کے 4 اراکین اسمبلی میں سے 2 اراکین نے 27 منٹ، آفیشل پارٹی کے 1 رکن اسمبلی نے 10 منٹ بحث میں حصہ لیا۔ مسلم لیگ ضیاء اور بلوچستان عوامی پارٹی کے 1 جبکہ 4 آزاد اراکین اسمبلی نے بحث میں حصہ نہیں لیا۔ اپوزیشن کے لیے 9 گھنٹے 10 منٹ 19 سیکنڈز وقت مختص تھا۔ اپوزیشن نے 9 گھنٹے 35 منٹ 41 سیکنڈ زیادہ وقت بحث میں خرچ کیا۔ اپوزیشن کے 73 اراکین اسمبلی نے 18 گھنٹے 46 منٹ تک بحث میں حصہ لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے 85 میں سے 65 اراکین اسمبلی نے 16 گھنٹے 37 منٹ، جمعیت علماء اسلام کے 8 میں سے 7 اراکین اسمبلی نے 1 گھنٹہ 55 منٹ، مجلس وحدت المسلمین کے 1 رکن اسمبلی نے 14 منٹ بحث میں حصہ لیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 1 رکن اسمبلی نے بحث میں حصہ نہیں لیا۔ ایران کے مشرق وسطیٰ میں میزائل حملے، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 7% گر گئیں۔ برینٹ کروڈ $72 فی بیرل سے نیچے آ گیا، WTI $69 سے نیچے۔ وزیر پیٹرولیم کی صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی پر ہنگامی اجلاس میں آئل سپلائی چین برقرار رکھنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔
आगरा हुकाम ने कहा कि 22 दिन का पेट्रोल 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर आज़म के हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। आपनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार। मोदी हुकूमत की बेईमानियां फिर बेनकाब। पहलगाम हमले के 3 मुबैना दहशतगर्दों के जो स्केच जारी किए उनमें से कोई भी हमलावर नहीं था। कांग्रेस बरहम सवालात की भरमार कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से पूछा कि क्या पुलिस पर स्केच जारी करने के लिए कोई दबाव था। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी करदा पोस्ट में लिखा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मोदी हुकूमत ने 3 दहशतगर्दों के स्केच जारी करवाए थे, लेकिन भारतीय अखबार का कहना है कि जो स्केच जारी किए गए उनमें से एक भी दहशतगर्द पहलगाम हमले में शामिल नहीं था। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत से कहा कि 2 माह गुजरने के बाद पूरा मुल्क सवाल कर रहा है, मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात में लापरवाही क्यों बरती। मोदी सरकार की सफारती नाकामी और गोदी मीडिया का मकरूह चेहरा बेनकाब। मारूफ भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार की कड़ी तनकीद। कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर सिर्फ महंगे सूट तक महदूद हैं, असल ख़ारजा पॉलिसी में कोई जान नहीं। ईरान इसराइल कशीदगी पर भारत की खामोशी उसकी बुज़दिलाना और मौका परस्ताना पॉलिसियों को जाहिर करती है। गोदी मीडिया ईरान को भी मुस्लिम दुश्मनी के तनाजुर में दिखा रहा है, जैसे 11 साल से भारतीय मुसलमानों के साथ करता आया। इसराइली मज़ालिम पर मोदी सरकार और मीडिया की खामोशी भारत की आलमी साख को नुकसान पहुंचा रही है। बावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट्स को जिनसी हिरासत करने के वाकयात न रुक सके। शोबा आईटी की तालिबा को हिरासत किए जाने का इंकशाफ। लेक्चरर अपनी तालिबा को 9 नंबर देने के एवज जिनसी तौर पर हिरासत करता रहा। तर्जुमान इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि वाइस चांसलर ने लेक्चरर को फारिग कर दिया। एंटी हैरेसमेंट कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कमेटी के मुताबिक इस किस्म की कोई शिकायत इससे कबल मौसूल नहीं हुई थी। मुतासरा तालिबा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज